बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम का चिराग जलाया हुसैन ने, दीन मोहम्मदी को बचाया हुसैन ने। इस्लाम सो चुका था हमेशा के वास्ते, छींटे लहू के दे के जगाया हुसैन ने। क्यों न हो कुफ़ार के दिल की ज़मी ज़ेरो ज़बर, नावक़ो शमशीर व खंजर बर्छियाँ सबके असर। एक बच्चे के तबस्सुम ने यह साबित कर दिया, फूल की पत्ती से कट सकता है पत्थर का जिगर। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत जो कि गैर मुस्लिम मुफ़क्किरीन आलम की नज़र में क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कितनी बड़ी क़ुरबानियाँ देकर मज़हब इस्लाम को परवान चढ़ाया। राह खुदा में अल्लाह के दीन को बचाने के लिए नबी करीम के ख़जाने के अज़मी मोती निछावर कर दिए, तब कहीं जाकर इस्लाम ज़िंदा हुआ, नहीं तो कब का मिट गया होता। नाज़रीन, सल्तनत रूहानियत के शहरयार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को तफसील के साथ बयान करना मुश्किल है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते थे तो ऐसा मालूम होता था कि इमामुल अंबिया गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो नूर का आईना थे जिसमें जमाल मुस्तफ़ाई का मुकम्मल मुशाहिदा किया जा सके। बात करने में वही शीरीनी, चेहरे पर वही नूर। इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर देखना हो तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लो। लोगों का कहना था कि अगर सुन्नत मुस्तफ़ा का पैकर देखना हो तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख लो, मगर सुन्नत रसूल को मानने वाले वही थे जिन्होंने बेदर्दी से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके लख्ते जिगर को करबला के मैदान में शहीद कर दिया और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ारों में दर बदर फिराया, क़ैद किया। कोई जुल्म ऐसा ना था जो आले रसूल पर ढाया ना गया हो, मगर ये सब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाने के लिए किया और इस्लाम की राह में जानिसारी का मुजाहिरा किया। नाज़रीन, तमाम इंसानों को समझ लेना चाहिए कि जानिसारी चार चीज़ों की निस्बत मुमकिन है। पहला, जान कुर्बान करना। दूसरा, ख़ानदान फ़िदा करना। तीसरा, माल निसार करना। और चौथा, शोहरत और वक़ार फ़िदा करना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चारों चीज़ें इस्लाम को बचाने के लिए करबला में क़ुरबान कर दीं। यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम हर इंसान की ज़ुबान पर है। जब भी ज़िक्र शहदाए करबला होता है, हर दिल उदास हो जाता है। हर मुल्क में, हर ज़बान में गम हुसैन मनाया जाता है, मगर यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है। नाज़रीन, जब वाक़यात करबला के वक्त उसकी बादशाहत थी, उसके लोग थे, राइटर उसी के ख़रीदे हुए थे, लेकिन जो शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दर्जा मिला वो किसी को नहीं मिला। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लेता नहीं यजीद का कोई भी आज नाम, लेकिन जहाँ में नाम तुम्हारा हुसैन है। आज हर कौम के लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं और इमाम हुसैन के उसूलों को अपनाना चाहते हैं, अपनी निजात का ज़रिया बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी शख्सियतों का और उनके ख़यालात का ज़िक्र आपके सामने करेंगे जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत और किरदार से मुतासिर होकर महात्मा गांधी जी ने कहा, मैं अहले हिंद के सामने कोई नई बात पेश नहीं करता, बल्कि मैंने करबला के हीरो की ज़िंदगी का बखूबी मुतालिया किया है और उससे मुझको यकीन हो गया है कि हिंदुस्तान की अगर निजात हो सकती है तो हमको हुसैनी उसूल पर अमल करना चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जज्बात का इजहार इस तरह किया कि वाकई
حضرت امام حسین علیہ السلام جرت اور استقلال کی زبردست یادگار ہیں جو اب سے 1300 سال پہلے رونما ہوا تھا۔ ہر فرقہ، ہر قوم اور ہر فرد کو استقلال اور اپنی جرت و ہمت میں اضافے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے جذبہ ایثار اور قربانی کو عروج اور ترقی کی انتہائی منزلت پر پہنچانا چاہیے۔ میں بھی اپنی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سوامی شنکر آچاریہ جی فرماتے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام کا وجود مٹ جاتا تو دنیا سے اسلام کا وجود مٹ جاتا اور دنیا ہمیشہ کے لیے خدا پرستی اور نیکیوں سے خالی ہو جاتی۔ میں نے امام حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں دیکھا اور امام حسین کی شہادت سے زیادہ کسی شہید کی قربانی کا اثر نہیں ہوا۔ ناظرین، بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب سر رادھا کرشنن کا کہنا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیوں اور ایثار سے دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں حق اور صداقت کو زندہ اور پائندہ رکھنے کے لیے ہتھیاروں اور فوجوں کے بجائے جانوں کی قربانی پیش کر کے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر دی ہے۔ آج ہم اس بہادر جان فدا کرنے والے اور انسانیت کو زندہ کرنے والے عظیم الشان انسان کی یادگار مناتے وقت اپنے دلوں میں فخر و مباحت کا جذبہ محسوس کرتے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ حق اور صداقت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہزبائنس دھیراج ہند بہادر سکھ کے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت بہادری سے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایثار کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اسی لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہر قوم کے لوگ آپ کی یاد ہر سال مناتے ہیں۔ اسی طرح کارلائل نے اپنی کتاب ہیروز ورشپ ایک مضمون لکھا ہے، وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، جس کا صرف خلاصہ ہی پیش کر رہے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ بہادرانہ کارنامے صرف ایک قوم اور ایک ملک تک محدود نہیں رہتے، بلکہ تمام انسانی برادری کی میراث بن جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آنے والی نسلوں میں سلسلہ شجاعت اور استقامت باقی رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ میں واقعی مظلوم شہادت کربلا پر جس درجہ غور و فکر کیا جائے، اسی قدر اس کے اعلیٰ اور عمیق مطالب روشن ہوتے جائیں گے۔ دنیا میں بہت سی جنگیں ہوئیں، لیکن مظالم، بے رحمیاں اور ناانصافیاں جس حد تک شامی افواج کی طرف سے واقع کربلا میں ہوئیں، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ مسٹر جیمز کارکرن نے، جو کہ مصنف تاریخ چین ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں رستم کا نام بہادری سے مشہور ہے، لیکن کئی اشخاص ایسے گزرے ہیں کہ ان کے سامنے رستم کا نام لینے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے درجے میں حسین ابن علی علیہ السلام کا نام بہادری میں ہے، کیونکہ میدان کربلا میں بھوک اور پیاس میں جس شخص نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہو، اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لے سکتا ہے جو کربلا کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ کس کے قلم کو قدرت ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا حال لکھے؟ کس کی زبان میں یہ بلاغت ہے کہ ان 72 شہیدوں کی ثابت قدمی اور شجاعت کی مدح جیسا چاہیے کر سکے؟ کس کے خیال کی رسائی ہے کہ ان لوگوں کے دل کا حال تصور کر سکے کہ ان پر اس وقت کیا گزری جب عمر سعد کے لشکر نے انہیں گھیر لیا؟ آپ کے چاروں طرف فوج تھی جن کے تیروں اور نیزوں کی بوچھار مثل آندھیوں کے آتی تھی، اور ابر کی دھوپ تھی جس کی مثال کسی جگہ آسمان کے نیچے نہیں ملتی، اور یہی کہنا ہوتا ہے کہ عرب کی دھوپ اپنی خود مثال آپ تھی۔ وہ ریت کا میدان جو آفتاب کی تمازت میں شعلہ زن اور تنور کی خاکستر سے زیادہ پرسوز تھا، اور ان سب سے زیادہ اذیت ناک بھوک اور پیاس تھی، جس کا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو 7ویں محرم سے سامنا کرنا پڑا۔ پس جن لوگوں نے یعنی شہیدان کربلا نے ایسے مارکے میں ہزاروں دشمنوں کا سامنا کیا ہو، ان پر بہادری اور شجاعت کی انتہا ہے۔ اسی طرح پروفیسر براؤن لکھتے ہیں کہ ایسا کوئی انسان ہے جو درد بھرا دل رکھتا ہو
اور حالت کربلا کو پڑھ کر اس کا دل نہ پسیجے۔ باحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ محرم کی عزاداری کے سلسلے میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، خواہ شبیہ ہوں یا نوحہ، پڑھنے سے وہ نہایت کھرے اور سچے ہوتے ہیں، اور غیر مسلموں کو بھی ان کی سچی ہمدردی کے طور پر کارگر ہونے کا اعتراف کرنا پڑا۔ مسٹر والیٹر لکھتے ہیں کہ کربلا والے حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ دور تاریخ میں ایسی کوئی ہستی دیکھنے کو نہیں آئی جس نے بنی نوع انسانی پر ایسے انتہائی حیرت انگیز اثرات چھوڑے ہوں۔ اسی طرح عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور مورخ جرجی زیدان لکھتے ہیں کہ واقعات کربلا ایک عظیم سانحہ ہے جس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، آپ نے سنا یہ مشہور ہستیاں امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کے لیے اپنے دلوں میں کس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں، یا یوں کہیں کہ جو اپنے جسم میں ایک اچھا دل رکھتے ہیں، یہ وہی کہے گا۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا اور خداوند عالم نے چاہا تو روز بروز زیادہ ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ ہم سب کی طرف سے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہادر اصحاب پر سلام ہو، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی خداوند عالم سے دعا کریں۔ ناظرین، ان تمام باتوں کو سننے کے بعد مجھے جوش ملیح آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور وہ شعر ایسا ہے کہ جس میں ان تمام باتوں کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عشق ماتم کے چراغوں کا اجالا دیکھ لیں، وہ تخلی ہے کہ انسان ذرہ ذرہ دیکھ لے۔ گھر میں ہے اللہ کے پشت پیغمبر پر حسین، آدمی جنت کے شہزادے کا رتبہ دیکھ لے۔ اسلام کا چراغ جلایا حسین نے، دین محمدی کو بچایا حسین نے۔ اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے، چھیٹے لہو کے دے کے جگایا حسین نے۔ اب آخر میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک اور شعر پیش کرتے ہیں۔ انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت غیر مسلم مفکرین عالم کی نظر میں کیا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین۔